الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض صاحب اور میرے دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ آیت کریمہ صرف ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات و برکات کے لیے نازل ہوئی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، تو میرے نبی پاک علیہ السلام یہ آیت کریمہ جب آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے سنی تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ میں اپنے رب سے تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. قربان جاؤں اپنے پیارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کہ انہوں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں یاد کیا، ہمیں یاد رکھا. سب سے پہلے آخرت میں جو شفاعت قبول کی جائے گی وہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہوگی. آپ کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی امت جنت میں جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہے گا کہ اے محبوب آپ فرمائیں، آپ کہیں، جو آپ کہیں گے وہ قبول کیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام سب سے پہلے اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ اے صحابہ میں اپنے رب سے تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک جنت میں ہر شخص داخل نہیں ہو جاتا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل نہیں ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب ہم اگر آپ کو نہ بناتے، نہ دنیا بناتے، نہ ہی آسمان بناتے، نہ ہی زمین بناتے، نہ ہی یہ جن ہوتے، نہ ہی حیوان، نہ ہی فرشتے، ہم حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو بھی نہ بناتے. اے محبوب ہم اگر آپ کو نہ بناتے تو کسی کو نہ بناتے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی شان و برکات اتنی افضل ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان اگر آپ بیان کرنا چاہیں، اگر آپ کی تعریف کرنا چاہیں کہ آپ سمندر کی مانند سے ہی لے آئیں اور ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا کر لکھنا شروع کر لیں تو سمندر کا پانی تو ختم ہو جائے گا، دنیا کے جتنے درخت ہیں سب تو ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہاں تک کہ تعریف کی خود تعریف ختم ہو جائے گی لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ٹائم مختصر ہے، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا، کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے مجھے سید عالم کا امتی، اور بنا کے مجھے سید عالم کا امتی، گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.